ان ظالم کتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر کے پورے اسلام کے متعلق اگر خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا، یہ بھونک بھونک کر مر جائیں گے لیکن تمہارے دین کا بال بیکا بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر دنیا یہ سمجھتے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بہت تو فکر ہم سب کو بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے۔ ارے دیکھو فلاں جگہ ایک مسلمان بچے کو پکڑ لیا اور کھمبے سے باندھ کر کے لاٹھیوں سے مار مار کر کے اسے قتل کر دیا، موب لنچنگ کیا۔ تم سب ویڈیو شیئر کر کے افسوس کرتے ہو۔ میرے عزیزو، ان ظالم کتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر کے پورے اسلام کے متعلق اگر خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی مقابلہ کرتے۔ کیا بات ہے، یہ بھی تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا؟ ایک طرف اہل بیت کا مختصر قافلہ، لیکن یزیدی کتے 22,000 کے لشکر میں آئے تھے۔ آپ کے درمیان کوئی آئے تو اسے کیسے برداشت کیا جائے؟ یہ جذبہ ہمارا ہے الحمدللہ۔ ہم ممبر کے اور آپ کے درمیان کوئی اور حائل آئے تو زیادہ دیر تک ہم بے چین نظر آتے ہیں۔ وہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی بھی آئے ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ شیش گڑھ نہیں، عشق گڑھ نظر آتا ہے۔ یقیناً دیوانگی یہ سب تھوڑی دیر کے لیے اب بند کر دو۔ سارے نعت خواں بیٹھ چکے ہیں، نوٹ اپنے سنبھال کر رکھو۔ ممبر کے پاس اب کوئی نوٹ لے کر کے نہ آئے۔ الحمدللہ تمہاری یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا یہاں آ رہا ہے کیا بات ہے، اور 100-500 روپے جمع کر کے لانے والا یہ مجمع بھی نہیں ہے کہ دوپہر میں گرین پٹا ڈالتا ہو اور شام میں لال پٹا ڈال کے گھومتا ہو۔ کیا بات ہے، یہ وہ مجمع نہیں ہے۔ کیا بات ہے، یہ وہ مجمع ہے جو 100 روپے 500 روپے کے لیے آیا نہیں، بلکہ اپنے نبی کے لیے ان کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے کے لیے آیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، آہا، کیا بات نکل ہے، کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا جو پورے تخت روما کو الٹ دیا تھا، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، ہندوستان کے ہر بستی سے الحمدللہ آوازیں اٹھنے لگی، میرے نبی پاک کے فدائی اور عاشقین اب زندہ ہونے لگے۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ یہ زندگی برقرار رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن جو کہتا ہے عزت کس کی ہے دنیا میں، عزت کس کے لیے ہے، ان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں۔ میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے خاص طور پر جو دنیا داروں کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ کیا بات ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا بات ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بنگلے اور تخت و تاج میں عزت ہے، لیکن میرے عزیزو حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی واہ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا، انتقال کر بھی جائے، صدیاں بیت جائیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے؟ 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ نظر آتے ہائے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس کی وجہ سبحان کیا اللہ، ہے؟ سبحان اللہ۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ پٹھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے، زمیندار تھے، نہیں، اعلیٰ حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہے کہ وہ فنا فی الرسول تھے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ڈھونڈی، اس لیے مولا کریم انہیں ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا۔ اے سنی مسلمانوں،
آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں۔ یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی۔ کاش تم ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں اور نہ حشر۔ آئے ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، غازی ملت۔ کیا بات ہے! عزت کس کی ہے؟ عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ان کے وفاداروں کی عزت ہے۔ آج جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھیڑ تو ان کی بھی ہے، کوئی سیاست پر بیٹھا ہوا نیتا آ جائے تو وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے، میرے عزیزو بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے، کیا بات! بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے۔ ویسے مرے ہوئے جانور کو دیکھنے کے لیے کتے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، کوے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، کیا بات ہے! وہ بھیڑ عزت کی نہیں ہے، وہ نوچ کھانے والی بھیڑ ہے، مرے ہوئے جانور کو نوچنے والی بھیڑ ہے۔ اور حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ شاید یہاں دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی، حضور تاج الشریعہ بدر آئے الشریعہ۔ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزو وہ سوشل میڈیا کے قاضی القضات بھی نہیں تھے۔ میرے عزیزو ہاں مجھے بتایا شیش گڑھ والوں نے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس میدان میں تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اور میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کا ایک ادنا غلام بن کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ سبحان اور میرے پاس جو نسبت ہے زندگی بھر فخر کرنے کی وہ انہی قدموں کی نسبت سے۔ آئے ہے سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں نے عزت دیکھی ہے بڑے بڑوں کی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گورے ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عراق میں، ترکی میں، شام میں، مصر میں گورے لوگ کم نہیں ہیں، بہت حسین و جمیل لوگ ہیں۔ میں بریلی شریف میں جانتا ہوں شیخ عمر سلیم الاعظمی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، وہ تقریباً 3 مہینے تک یہیں بریلی میں تھے، بڑے خوبصورت، ان کا چہرہ تو سیب کی سرخی کی طرح، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جب نماز کے لیے کبھی وہاں مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے، وہ کافی دیر تک نماز ختم ہونے تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے۔ کیا عراق میں اور علماء نہیں تھے؟ کیا عراق میں بڑے خوبصورت لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے جو خود ہم سے کہا تھا وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور شیخ عمر سلیم الاعظمی نے کہا تھا کہ بیٹا ہم ان کو جو دیکھتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خود ان کا حسن ہماری اپنی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عشق کی برکت ہے جو سینہ ان کا لبالب بھرا ہوا ہے۔ عزت اس بات کی ہے، ابھی اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرس تاج الشریعہ ہی ہو جائے گا، لیکن میرا موضوع ہے حضور